بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہباز لودھی۔ اس سے پہلے میں نے ایک لاک ڈاؤن کی ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان مدعوں پہ بات کرنی چاہیے کہ جن پہ آپ کا حق ہو۔ ایسے تو ساری دنیا ویڈیوز بنا رہی ہے، انٹرٹین بھی کرتے ہیں لوگ، 10 کام کرتے ہیں، فضول بھی بناتے ہیں اور سب کرتے ہیں۔ تو میں دوسری ویڈیو آپ لوگوں سے بنا رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات کرنے کے لیے۔ بات میں نے 2 لوگوں کے حوالے سے کرنی ہے، ایک ہے اقرار الحسن ARY والے، اور ایک ہے وہ مرد مجاہد جس نے گستاخ رسول کو اس کا ٹکٹ کٹوا دیا، جہنم پہنچا دیا۔ تو پہلے اقرار کی بات کرتے ہیں۔ اقرار الحسن وہ اینکر ہیں جن کا ریکارڈ ہے دنیا میں، جنہوں نے اسٹنگ آپریشن کیا، ان لوگوں میں سے ایک ہیں، اور یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے اور یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں قدر نہیں ہے کسی چیز کی، کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو سراہنے کے بجائے اس کو بین کر دیا جاتا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اقرار الحسن ہے، ابھی انہوں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی ہیں، میری ٹائم لائن پہ بھی مل جائیں گی آپ کو، جس میں وہ ایک ویڈیو تو وہ ہے جس میں ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری ویڈیو وہ ہے ان کے ہاتھ میں پرچے ہیں کافی سارے جس میں FIR کے ریکارڈس ہیں۔ وہ انسپیکٹر ہیں، وہ جن کے بارے میں جنہوں نے ان پہ تشدد کیا، اور انہوں نے پہلے رینجر کے ہاتھوں بھی پکڑوایا تھا۔ بہت سارے معاملات میں وہ کیونکہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، تو ان کی کوئی 20-25 FIR پہلے ہی کٹی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر کوئی چارج نہیں لگتا، ان کو کوئی خاص سزا نہیں ہوتی، وہ پھر ابھی کھلے گھوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اوپر بہت سارے منشیات کے معاملات، اغوا کے معاملات اور بہت سارے الٹے کاموں کے معاملات ہیں۔ تو ان سے ابھی پھر ان کی کوئی کک پٹ ہے، کوئی معاملات ہیں، تو وہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اقرار الحسن کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے میری جان کو خطرہ ہے، ہمارے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جن کو ہم نے بے نقاب کیا تھا، تو وہ ہمیں کھلی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ہمیں مارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ دکھایا ہے، بہت سارے پیپرز ہیں، FIRs کٹی ہوئی ہیں، بہت ساری ہیں، تو ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سک رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو غلط لوگ ہیں جن کو قانون کی گرفت میں ہونا چاہیے، وہ بالکل لیگل لوگوں کو جو ملک کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، اور وہ ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے پیچھے کوئی آنے والا ہی نہیں ہے، اور جو غلط بندہ ہے وہ کھلا گھوم رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو میرے آگے، میں تو تمہیں جینے نہیں دوں گا، میں تو جہاں موقع ملے گا تمہیں مار دوں گا۔ اب آپ ہی بتائیں، ہم ایسے ملک میں جی رہے ہیں کہ نہ ہم وہاں پہ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں اور برا کام بے فکر ہو کے کر لیں، تو ہر بندہ برا تو ہے نہیں جو برے کام کرے گا، اور برے لوگوں کو یہاں پہ آپ اگر پکڑ کے قانون کے حوالے کر بھی دو، ان کے خلاف پروف بھی دے دو، تو پھر بھی وہ رات میں چھوٹ جاتے ہیں، نہیں تو صبح چھوٹ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہے جو کسی غلط بندے کو، 2 نمبر بندے کو بے نقاب کرتا ہے اور وہ بندہ اس شخص کو کہتا ہے آپ مجھ سے 3 کروڑ روپے لو، 3 کروڑ کی آفر کرتا ہے، اور وہ بندہ منع کرتا ہے نہیں بھائی آپ نے غلط کام کیا ہے، میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ اس کو تھانے لے جاتا ہے، تھانے لے جا کے FIR کرواتا ہے، اس کو بند کرواتا ہے، اور وہ جو 3 کروڑ کی آفر اس بندے کو دے رہا تھا بند کروانے والے کو، وہی بندہ راتوں رات اب وہ لاکھوں روپے دے کے یا کیسے کر کے راتوں رات چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر کیا تھا کہ بھائی وہ 3 کروڑ روپے لے لیتا، کیونکہ کھلا تو اس نے ویسے ہی گھومنا ہے، جرائم تو اس نے پھر کرنا ہے، وہ پھر چھوٹ گیا۔ اب یہ میری نظر میں بہت بڑی قربانی ہے، ایک بندہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور آپ نے اس کی قربانی کو ضائع کر دیا، اور پھر اس کی جان کو خطرہ بھی ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جو اتنے اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ چلو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ایسے کئی باتیں ہونی ہیں۔ اس میں سے ابھی جو میں آپ کو انسپیکٹر والی بات بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی اس کو دھمکی آ رہی ہے بیچارے کو کہ ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہاری ٹیم کو یہ کر دیں گے، ہم اغوا کر لیں گے۔ تو ایسے ملک میں کون جینا چاہے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ تو نہیں جیے گا، وہ تو نکل جائے گا باہر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس ملک میں ہم اس ملک کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ جو اچھے لوگ ہیں، جو کچھ کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اب ایسا سلوک کریں گے تو پھر میرے کو نہیں لگتا کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی اپنے ملک کے مفاد میں کام کرے گا، کوئی کسی کو بازیاب کروائے گا، کوئی کسی ریپسٹ کو پکڑوائے گا، کوئی کسی بھتہ خور کو پکڑوائے گا، کوئی کسی غلط کام کرنے والے کو بے نقاب کرے گا، اور کوئی کسی کی ماں بہن کی عزت خراب کرنے والے کو سبق سکھائے گا، یعنی کہ کوئی اچھا کام کرے گا مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو اتنا تنگ کریں گے، اتنا ٹارچر کریں گے، اتنا ڈرا دیں گے، تو ہمارا ملک تو ویسی تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہ بالکل تباہ ہی ہو جائے گا۔
ہمارے ملک میں سین یہ ہے کہ جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے، وہ خود چور ہیں. تو پھر وہ کسی چور کو کیا روکیں گے؟ وہ تو چور کو سپورٹ کریں گے، وہ تو چور کی فیور کریں گے. تو مجھے تو یہ سب دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور میرا فرض تھا اس حوالے سے بات کرنا، اس مدعے کے اوپر بات میں نے کی. اقرار الحسن ہے، لاکھوں لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، کروڑوں لوگ چاہنے والے ہیں، اور لاکھوں لوگ ان کی ٹیم میں بھی ہوں گے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، آپ لوگ سب لوگ 2-2 منٹ کے لیے ویڈیو بنائیں، 2-2 منٹ کی بات کریں، ان کا ساتھ دیں. صحیح ہے، ان کا نام استعمال کریں کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں. تو آپ لوگ سب لوگ 2-2 منٹ کی، 1-1 منٹ کی ان کے لیے باتیں کریں، ان کے لیے ویڈیو بنائیں، ان کا ساتھ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہماری حکومت کو بھی شاید کچھ سمجھ میں آئے کہ کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے. آپ اپنی محبت کا اظہار کریں، اس کے بعد پھر ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، باقی سب بیکار کی باتیں ہیں بعد میں. ہونا وہی ہے جو اللہ کا ہے، اللہ چاہے گا. تو آپ لوگ اپنی محبت کا اظہار کریں، اور محبت کا اظہار اتنا کریں، اس طریقے سے کریں کہ جب بھی کوئی فیس بک کھولے، جب بھی کوئی انسٹاگرام کھولے، یوٹیوب کھولے، وہ اسکرول ڈاؤن اسکرول اپ کرے تو صرف اسی مدعے کے اوپر، اسی سے ریلیٹڈ باتیں آ رہی ہوں، ویڈیوز آ رہی ہوں، تاکہ پورا ملک میں جو ہے نا یہ پتہ چل جائے کہ صحیح صحیح ہوتا ہے اور غلط غلط ہوتا ہے، اور اچھے انسان جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، اور غلط لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دینا چاہیے. اب وہ چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے غریب ہوں، امیر ہوں، بہت تعلقات والے ہوں، جن کے تعلقات کوئی بہت غلط لوگوں سے ہوں، بہت اونچے ہوں، امریکہ سے ہوں، انڈیا سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، جو غلط ہو وہ غلط ہی ہے، اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، میرا فرض تھا، میں نے پورا کیا. مجھے ان سے محبت تھی، میں نے محبت کا اظہار کیا، اور اب آپ لوگوں کی باری ہے. آپ لوگ کریں، اگر آپ کو محبت ہے، اور اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت ہے، اپنے لوگوں سے محبت ہے، تو آپ لوگوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے. باقی آپ لوگوں کی مرضی، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پشاور میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑکا جس نے جج کے سامنے گستاخ رسول کو گولی مار دی، تو اس کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ 13 مہینے سے کیس چل رہا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. اس کی سفارشیں آ رہی ہیں اور اس کی فیور میں باتیں آ رہی ہیں، جبکہ وہ گستاخ رسول ہے. ہم مسلمان ملک ہیں، 22-23 کروڑوں کی عوام ہے، الحمدللہ سب مسلمان ہیں. تو یہ جو اس شخص نے کام کیا ہے، یہ بہت بڑی دلیری کا اور بہت 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 پختہ ایمان کی بات ہے. تو یہ ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں آتی یہ چیز. تو اللہ پاک خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں کے حصے میں ایسے کام آتے ہیں. تو مرنا تو ایک دن سب کو ہی ہے، اب اسے پھانسی لگے یا اسے قید ہو یا اسے کچھ بھی ہو، تو بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کر رہے ہیں. روز محشر وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور گستاخ رسول ہے، اس کا تو ٹکٹ کٹوا دیا اس نے، وہ سیدھا جہنم جائے گا. بیچ میں کوئی اسٹاپ بھی نہیں لگے گا اس کا، کوئی سوال بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں اس سے. تو اس نے تو اپنا کام کر دیا. اب آپ لوگ اپنا کام کریں، اس کی رہائی کے لیے اپیل کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، ویڈیوز بنائیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیں. کیونکہ مین کام تھا وہ تو وہ کر چکا ہے. اب آپ لوگوں کا کام ہے اس کو سپورٹ کرنا، اس کی رہائی کے لیے بات کرنا، اس کی فیور میں بات کرنا. پھر میں یہ کہوں گا ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. اللہ کی بڑی مرضی ہے، سب سے پہلی بات ہی وہی ہے، باقی ساری باتیں بعد میں. اور ہمارے ملک میں ہوتا ہی ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، جیل کر دی جاتی ہے، اور انہیں راتوں رات پھانسی دے دی جاتی ہے. تو صبح پتہ چلتا ہے ان کو تو پھانسی ہو گئی ہے. پھر ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، پھر رو دھو کے لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو آپ لوگ محبت کا اظہار کریں، ویڈیوز بنائیں، اس کے فیور میں بات کریں. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ یہ بات تو ہر انسان جانتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب قلم بک جائیں تو فیصلے تلواریں اور بندوقیں ہی کیا کرتی ہیں. تو بندوق نے ایک فیصلہ تو کر دیا، اس سے پہلے بھی 2-3 فیصلے کر چکی ہیں پاکستان میں. یہ موجودہ دور کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. ایک کیس سب سے پہلا ہوا تھا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم تمہارے وکیل بن سکتے ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تمہارے وکیل بنیں گے، ہم تمہارا کیس لڑیں گے. اس نے کہا تھا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کام کیا ہے تو مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں چاہیے، بس اب مجھے جانا ہے. تو آپ لوگ بس محبت کا اظہار کریں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خوش نصیب لوگ ہیں.
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، جو وطن کے چاہنے والے ہیں، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، اور مسلمان ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، جن کے دل میں محبت خدا، محبت رسول ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. بس یہ چھوٹی سی بات ہے. اور بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا. بس باقی اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، تندرستی دے، اور منفی سوچ ختم کر کے مثبت سوچ رکھنے کی صلاحیت دے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، دین کے چاہنے والوں کو، ملک کے چاہنے والوں کو سپورٹ کرنے کی صلاحیت دے، سوچنے کی صلاحیت دے، غلط صحیح کو سمجھنے کی صلاحیت دے. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.